میں آپ کو کہوں گا کہ گھر سے نکلے، کیونکہ پاکستان میں ایک سکلفل، میں پاکستان میں بھی ٹیچنگ کر چکا ہوں 5 سال، اور کیا سیلری ہوگی بھائی، 40,000 تک سیلری آپ کو ہوگی۔ تو بھائی میرے جان، آپ دیکھیں کہ یہاں پر اگر آپ انسکل ہونا تو آپ کو ملے گا 2,500 ریال، 3,000 ریال، جو پاکستانی بنتے ہیں 2 لاکھ سے آگے۔ میرے دوست سوچے کہ اگر آپ کے پاس سکلز، کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ بندہ کیا ہمیں دکھاتا ہے، یہ کبھی سیلری دکھاتا ہے، کبھی ریال دکھاتا ہے، بس پیسے کے علاوہ اس کی بات نہیں ہوتی۔ تو میرے جان، میرے دوست، پیسے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ جب میں آیا نا تو 2-3 دن میں بہت پریشان رہا یہاں پر، لیکن جب بعد میں میرے جیب میں ریال آ گئے نا تو میرا دل خوش ہو گیا۔ بھائی 40 سال تک آپ کو کچھ بھی کرنا ہے، لیکن اپنے فیوچر کو سیکیور کرنا ہے میرے دوست۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک اور اچھے ہوں گے۔ تو بھائی شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ تو جیسا کہ آپ لوگ میرے تمنیل سے جانتے ہیں کہ آج ہم کس چیز کے بارے میں بات کریں گے، تو آج ہم پیسے کے بارے میں بات کریں گے، جاب کے بارے میں بات کریں گے، اپنے ملک سے باہر ہونے کی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں، اگر آپ کسی گلف کنٹری یا سعودی عربیہ یا کسی اور ملک جانا چاہتے ہو تو آپ کو یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ تو آئیے سب سے پہلے ویزے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے پہلا پروسیس ہوتا ہے۔ تو ویزا آپ کو آزاد ویزا جو ہوتا ہے، جو آپ کو کسی بھی کام کرنے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، وہ ہوتا ہے آزاد ویزا۔ اس پر کتنا خرچہ آتا ہے؟ تو بھائی سعودی عرب میں اگر آپ کو آزاد ویزا آپ کو چاہیے نا تو آپ کو پاکستانی 7-8 لاکھ کا خرچہ ہوگا۔ لیکن سوچئے اس بار، ابھی یہ مت سوچے کہ میرے پاس 7-8 لاکھ کتنے کہاں سے آئے گے، کیونکہ آپ 2-3 لاکھ اگر آپ کے پاس ہونا تو اور جو پیسے ہیں وہ آپ یہاں دیں گے، کوئی بات نہیں ہو۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہاں پر سیلری کتنی ہوتی ہے۔ جو انسکل، مطلب یہ کہ یہ ایک ایسا بندہ جو کسی بھی کام کو نہیں جانتا، جو ایک لیبر کا کام کر سکتا ہے، ہیلپر کا کام کر سکتا ہے۔ پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا بندہ ہو جس کو کوئی بھی کام نہیں آتا، تو اس کو کتنا سیلری ملے گا یہاں پر۔ تو بھائی میرے جان، آپ دیکھیں کہ یہاں پر اگر آپ انسکل ہونا تو آپ کو ملے گا 2,500 ریال، 3,000 ریال، جو پاکستانی بنتے ہیں 2 لاکھ سے آگے۔ میرے دوست سوچے کہ اگر آپ کے پاس سکلز ہو تو آپ کتنا کما سکتے ہیں۔ تو میں سب نوجوانوں کو کہوں گا کہ بھائی گھر سے نکلو، اگر اپنا مستقبل کو سیکیور کرنا چاہتے ہو اور اپنا فیوچر کو اچھا کرنا چاہتے ہو تو گھر سے نکلو۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ بندہ کیا ہمیں دکھاتا ہے، یہ کبھی سیلری دکھاتا ہے، کبھی ریال دکھاتا ہے، بس پیسے کے علاوہ اس کی بات نہیں ہوتی۔ تو میرے جان، میرے دوست، پیسے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں نا کہ جب میں آیا نا تو 2-3 دن میں بہت پریشان رہا یہاں پر، لیکن جب بعد میں میرے جیب میں ریال آ گئے نا تو میرا دل خوش ہو گیا۔ بھائی جو گھر کا پریشانی ہوتا ہے، جو کسی بھی چیز کا پریشانی آپ کو پیسہ نہیں دیتا، تو میرے دوست پیسے کو کمانا چاہیے۔ اور اپنا جو ٹائم ہے نا بھائی، آپ جانتے ہیں کہ میں بھی 27 ایئر کا ہوں ابھی، تو آپ بھی میرے جیسے ہوں گے، تو ابھی اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ بھائی 40 سال تک آپ کو کچھ بھی کرنا ہے، لیکن اپنے فیوچر کو سیکیور کرنا ہے میرے دوست۔ 40 سال سے آگے یا 50 سال سے آگے آپ مزدوری یا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، تو یہ ایک گولڈن ایج ہے آپ کے پاس۔ اور میں آپ کو کہوں گا کہ گھر سے نکلے، کیونکہ پاکستان میں ایک سکلفل، میں پاکستان میں بھی ٹیچنگ کر چکا ہوں 5 سال، اور کیا سیلری ہوگی بھائی، 40,000 تک سیلری آپ کو ہوگی۔ لیکن 40,000 میں جو کام آپ سے لیتا ہے نا، تو یہ اگر وہ کام آپ یہاں پر کریں تو آپ کو ایزیلی میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو 3 لاکھ کا سیلری مل سکتا ہے۔ ابھی میں بات کروں گا کہ جو انسکل مطلب لیبر ہے یا ہیلپر ہے، اس کا کتنا سیلری ہوتا ہے۔ اور جو میں اسکلفل وہ بندے کو کہوں گا کہ وہ یا الیکٹریشین ہے، یا پلمبر ہے، یا مستری ہے، یا میکینک ہے، یا ڈرائیور ہے، یا کوئی بھی ایسا بندہ ہو جس کو کوئی بھی کام آتا ہو، تو اس کو میں کہوں گا کہ یہ اسکلفل، یہاں اس کو اسکلفل کہا جاتا ہے۔ تو وہ کتنا سیلری لیتا ہے؟ 3,500، 4,000 اور 4,500، جو بھائی پاکستانی کتنا بنتا ہے، وہ 4 لاکھ تک چلا جاتا ہے میرے دوست۔ 1,350 ریال سے ابھی پاکستانی 1 لاکھ بن جاتا ہے۔ تو ابھی آپ سوچیں، اگر آپ اس گارڈن کو صاف کرنا چاہیں نا بھائی،
तो आपको कितना मिलेगा? 2,500। जो पाकिस्तानी बनता है कितना? 1,80,000 से आगे। तो मेरे दोस्त सोचना नहीं है अभी, अगर हम कौन से गांधी फैमिली से है, या हम कौन से अंबानी फैमिली से है, या हम कौन सी मलिक रियाज की फैमिली से है कि अगर हम यहाँ पर आ गए तो हमारा सब कुछ ख़राब हो जाएगा। हमारे पास वहाँ भी कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं होगा। तो भाई सोचना नहीं है। मेरे जितने भी यंग जनरेशन है तो मैं उन सारे को कहूँगा कि भाई अगर आपको कोई मुसाफिर कहे ना कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ और यहाँ हालात ख़राब चल रहा है, काम नहीं है, तो भाई उससे कहे कि आप वहाँ क्या कर रहे हो भाई, घर पे आना ना। वो घर पर कभी भी नहीं आएगा। और इसके साथ साथ अगर उसका कोई भाई या ऐसा कज़न कोई भी हो जिसका ये मूंछ आ जाए ना, तो वो सऊदी अरबिया या दुबई या किसी भी कंट्री में वो होगे, तो वह हमारे बुनेर की जो लोग हैं ना वो मलेशिया पर होते हैं। तो आप देखिए जब लड़का 15 साल से आगे चला जाता है ना तो वो वहाँ बुला लेते हैं। अगर सारी टू से दैट, अगर हालात ठीक नहीं है ना तो क्यों अपने आप के साथ दूसरे बंदे को भी फंसा रहे हो? भाई हालात सब कुछ ठीक है लेकिन आपको दिखाया नहीं जाता। तो मैं जब भी किसी भी वीडियो को बनाता हूँ भाई, अगर मैं आपको रियल शो करता हूँ तो मैं नादीदा नहीं हूँ भाई। नादीदा बंदा इसको कहता है कि वो उसने किसी चीज़ को देखा नहीं। मैंने देखा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको भी मोटिवेट करूँ, आपको भी यहाँ का सूरत हाल दिखाओ। मेरे बाप का कोई भी नहीं जाता, अगर आप आए या ना आए, अगर आपका हालात ठीक हो या ना हो तो मेरा कुछ भी नहीं जाता। लेकिन अगर आप ठीक हो गए ना, अगर आपका मुस्तकबिल ठीक हुआ तो मुझे ज़रूर खुशी होगी। तो मैं तो ख़ुद आ गया हूँ, स्ट्रगल मैंने किया, अभी भी इंशाल्लाह करूँगा। लेकिन अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर 5-6 साल मैं स्ट्रगल करूँ ना तो इंशाल्लाह मेरा फ्यूचर भी सिक्योर होगा और मुझे फिर कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं हुई। अगर आप पाकिस्तान में 40,000 का सैलरी लेते हो तो मेरे भाई मेरे जान सोचे कि 15-20 साल में आप कितना कमाओगे? 2 करोड़ कमाओगे, 3 करोड़ कमाओगे, आपके पास रहेगा कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी मैं अगर कहूँ तो भाई आप खुद सोचें कि आप रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में। तो मेरे दोस्त पैसे को कमाना चाहिए और तब तक अल्लाह फरमान।